حضرات جب آپ کعبہ شریف میں آپ پہنچو، جبکہ کتاب میں لکھا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جبل ابو قبیس کے سامنے ہے، کتاب میں لکھا کہ حضور کا گھر کہاں ہے؟ جبل ابو قبیس کے سامنے، مکہ شریف میں حضور پیدا ہوئے، سب کو پتا۔ حضرات جب آپ وہاں پہنچو تو وہاں متوے کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں رسول اللہ پیدا ہوئے حضرات وہ ایسی سرزمین ہے اس کو تو بادب گھیر دینا چاہیے کہ جہاں میرے حضور پیدا ہوئے ہوں ہم جیسے گنہگار کے قدم وہاں نہیں پڑنا چاہیے، عقیدت تو یہ۔ لیکن حضرات نجدی حکومت نے وہاں 2 محلہ بلڈنگ بنا دیا ہے، اس کو لائبریری بنا دیا، گمراہ کر دینے والی کتابیں اس میں رکھے ہوئے ہیں، جو حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کے بعد رسول اللہ کے در مبارکہ کی زیارت کرتے ہیں تو حاجیوں کو وہ مفت میں وہ کتابیں بانٹتے ہیں کہ لے جاؤ یہ کتابیں پڑھو اور گمراہ ہو جاؤ، اب دوبارہ رسول اللہ کے آنا۔ اس طرح سے گمراہ کر دینے والی کتابیں وہاں رکھے ہوئے ہیں اور مفت میں فری میں بانٹتے ہیں۔ حضرات ان کتابوں کو کوئی میرا بھائی جائے تو نہ لے، اس میں صرف علاوہ بغاوت برائی کے کچھ نہیں لکھا۔ ہم نے ان کتابوں کو پڑھا، ہم کو بھی 4-5 کتابیں ملی تھی، ہم وہیں رکھ کر کے چلے آئے۔ ہم کا ہمارے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت بابا کا کنز الایمان الحمدللہ اسی کو پڑھا جائے گا، اردو بھی ہے اور عربی میں قرآن تو آئی ہے، قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو، قرآن پڑھو تو مسلمانوں پھر ترجمہ پڑھو تو دیکھو طبیعت ہو جائے گی۔ آج قرآن تو پڑھتے نہیں حضرات، افسوس کی بات ہے، آج بیٹا انگریزی میں ماہر ہو گیا، اچھی نالج ہو گئی تو لوگ خوش ہیں، ماں باپ خوش، بھائی خوش، رشتہ دار عزیزدار سب خوش، ٹولہ محلہ خوش کہ میرا بیٹا تو انگلش بولتا ہے اور قرآن نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ اس پر کبھی غور کیا کہ بچہ انگلش داں بن گیا اور قرآن نہیں پڑھے تو ماں باپ کو فکر نہیں ہے، خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ بیٹا انگلش داں ہے اور قرآن نہیں پڑھے، کوئی بات نہیں۔ حضرات موجودہ حکومت سے سب لوگوں نے اپنے بچوں کو اپنے گاؤں والوں کو ڈراتے ہیں کہ آئے لوگوں بیٹا ہوشیاری سے رہنا، حکومت بہت خطرناک ہے، پکڑ جاؤ گے ضمانت نہیں ہوگی۔ اپنے بچوں کو لوگ ڈراتے ہیں، دہلاتے ہیں کہ بیٹا ہوشیار رہنا، کوئی ایسے کام نہ ہو، نے پکڑ جاؤ گے تو زندگی بیکار ہو جائے۔ حضرات اپنے دل سے سوچو، کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے بچوں کو ڈرایا کہ بیٹا نماز پڑھو ورنہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ کبھی آپ نے کہا ان ربک لشدید العقاب عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے؟ کبھی آپ نے ڈرایا اپنے بچوں کو؟ کبھی کچھ کہا؟ کچھ نہیں۔ اللہ کے خوف سے نہ خود ڈرے نہ بچوں کو ڈرایا۔ کبھی کسی نے کہا کہ بیٹا قرآن پڑھو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلیٰ حضرت فیضان تاج شریعہ، فیضان اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لاوا جائے، ادھر بیٹھا جائے۔ حضرات آپ دیکھیے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت علامہ مولانا مفتی صدر شعبہ افتاء جامعہ مصطفیہ عزیز العلوم حضرت علامہ مفتی غلام نبی صاحب قبلہ منبر نور پر جلوہ فروز ہو چکے۔ آپ ان کے نورانی رخ زیبا کی زیارت کیجئے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کیجئے۔ حضرات تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہاں تو میں عرض کر رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت جہاں ہوئی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ وہاں میلاد شریف کا پروگرام ہو رہا ہے۔ حضرات یہ میلاد شریف یہی نہیں ہو رہا ہے، حضرات رسول اللہ کی جائے پیدائش میلاد شریف کا پروگرام ہو رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس محفل میں، اس بابرکت نیک محفل میں شریک ہو گیا، میں نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا کہ فرشتوں کا نور ایک بارگی زمین سے نمودار آسمان تک پھیل گیا۔ حضرات جو اچھی محفلیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے جلوہ بار ہوتے ہیں۔ اے میرے دینی بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے حضور کا گھر پورب جانب،
جو لوگ گئے سب کو معلوم، کعبہ شریف سے پورا صفا مروہ، اور آگے بڑھو شیطان ابو جہل کا گھر، نجدی حکومت نے بڑا اچھا کام کیا کہ اس کے گھر پہ لیٹرنگ استنجا خانہ وغیرہ سے بنوا دیا۔ اللہ ہدایت سب کو اللہ توفیق دے، وہاں جاؤ تو اس جگہ ضرور استنجا کرنا، بغیر استنجا کے وہاں سے مت آنا حضرات۔ اور اس کے آگے بڑھو تو جبل ابو قبیس، آج وہاں جب جاؤ تو وہاں متوے کہتے ہیں حاجی، لا پتہ عربی میں بولتے ہیں۔ اب یہاں ہم لوگوں کی زبان اردو ہے، یا جو پڑھا لکھا اپنے وقت کا مفتی عالم ہو وہ باصلاحیت عالم ہو، جب یہ عربی سمجھ پائے گا وہ کہتے ہیں حاجی لا پتہ، کوئی پتہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے، جبکہ کتاب میں لکھا ہے، میں نے خود اپنے زبان سے پڑھا ہوں، نگاہوں سے دیکھا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کعبہ شریف سے پورا اور جبل ابو قبیس کے قریب میں حضور کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج کہتے ہیں یہاں کوئی پتہ نہیں، صرف سنی مسلمان کو بہکانے کا۔ حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے، کعبہ شریف میں جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، شیطان ابو جہل بار بار حضور سے ملتا تو یہ خبیث کیا کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا تھا کہ آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہو، ایسے خدا کی عبادت کرتے ہو جو نظر نہیں آتا۔ تو میرے نبی فرماتے وہی تو خدا جس کو کوئی نہ دیکھے وہ سب کو دیکھتے ہیں، خدا تو وہی ہے۔ وہ شیطان کہتا نہیں ہمارے بت خانہ چلو، ہمارے بتوں کی شان دیکھو، ہمارے خداؤں کو دیکھو، معاذ اللہ، بار بار وہ کہتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے شیطان، میں نبی ہو کر تیرے بت خانہ جا کر میں کیا کروں؟ حضرات بار بار نبی انکار فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بار بار اصرار کرنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک اے میرے پروردگار، یہ شیطان ابو جہل بار بار بت خانہ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے محبوب اب اگر کل آئے گا اور بلائے گا تو چلے جائے۔ میرے نبی عرض کرتے ہیں مالک اے میرے پروردگار عالم، میں نبی ہو کر بت خانہ جاؤں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے مت گھبراؤ نبی، میں آپ جا نہیں رہے ہو، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، چلے جاؤ۔ جب دوسرا دن آیا وہ شیطان پھر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہو، ہمارے خداؤں کو دیکھو۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جب یہ ہمارے بت خانہ جائیں گے تو مسلمانوں کو ہم تانا دیں گے کہ دیکھا آپ نے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ بھی تو ہمارے بت خانہ جاتے۔ یہ اس کی سوچ تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے بتوں کی شان بڑھ جائے گی، اس کی یہ سوچ تھی حضرات۔ مگر اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ جس کو بڑھائے کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے، اور جس کو اللہ گھٹا دے اسے کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ حضرات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن آئے، وہ شیطان کہنے لگا کہ آپ ہمارے بت خانہ چلیے، ہمارے بتوں کی شان دیکھیے۔ میرے نبی فرماتے چلو ٹھیک ہے میں چل رہا ہوں۔ جب چلنے لگے تو وہ شیطان کہتا ہے کہ رکو ذرا مکہ شریف میں اعلان تو کروا دیں۔ اب اعلان کروانے لگا تو میرے نبی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار عالم، یہ ابو جہل شیطان مکہ میں اعلان کروا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا محبوب گھبراؤ نہیں، وہ نہیں کروا رہا ہے، میں کروا رہا ہوں، اعلان ہو جانے دو۔ اعلان ہو گیا، دوسرا دن آیا، ابو جہل شیطان آیا اور چل دیے۔ سب نے دیکھا، تمام لوگ جمع ہیں، اپنے آئے بیگانے آئے، سبوں نے دیکھا کہ ابو جہل شیطان آگے آگے پہنچا، اپنے بت خانے کی دروازے کو یعنی زنجیر کو کھولا، اندر داخل ہوا۔ تمام لوگوں نے دیکھا کہ جب ابو جہل بت خانے کے اندر گیا تو سارے بتوں کو سجدہ کرنے، سب بتوں کو سجدہ کرنا، کیونکہ وہ خدا مانتا نا، سارے بتوں کو وہ سجدہ کرنے لگا۔ اس کی پیشانی سارے بتوں کے آگے جھک گئی، مگر جب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ اس کے بت خانے میں قدم رکھتے ہیں تو وہ سارے بت جسے ابو جہل سجدہ کرتا تھا وہ بت سب کے سب رسول اللہ کو سجدہ، واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سرکار کو سب سجدہ، سبحان اللہ۔ سارے بت حضور کے قدموں پر، حضور کے جاہ و جلال کو دیکھ کر، حضور کے حیبت کو دیکھ کر اس کے بت، اس کے خدا تاب نہ لا سکے، حضور کے قدموں پر گر پڑتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری آمد
آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، یا رسول اللہ تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر پڑا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے خدا تاب نہ لا سکے، سب حضور کے قدموں پہ گر پڑتے ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، ہم سب کے سب رسول اللہ کے غلام ہیں، اور سچی غلامی یہی ہے مسلمانوں۔ یاد رکھو دوستو کہ حضور کے کہنے پر، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہو۔ حضرات ایک بزرگ ہیں، ایک اللہ والے، جنہوں نے خواب میں اپنے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں خواب ہی میں کہ یا رسول اللہ جب 12 ربیع النور شریف کا دن آتا ہے، وہ مبارک تاریخ آتی ہے، حضور آپ کی اس مبارک تاریخ میں ہم لوگ محفل میلاد شریف کرتے ہیں، لنگریں کرتے ہیں، شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں، پھر اس کو تبرک بنا کر کے یا رسول اللہ کھا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہمارا عمل آپ کو منظور ہے، آپ کو قبول ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے میرے نیک امتی، جو مجھ سے خوش ہو جاتا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ تو اے میرے سنی مسلمان بھائیوں، اچھی محفل میں آئے ہو، بس دعا کرو کہ سرکار ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ان چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔